کی شخصیت کا اگر احاطہ کیا جائے، سوچا جائے اس کے بارے میں، تو ایک عجیب بات سامنے آتی ہے، بلکہ عجیب و غریب۔ ایک شخص کو 40-50 سال پلاننگ کے طور منصوبہ بندی کر کے اس کی شخصیت کو مسخ کیا جائے، اس کے بارے میں جھوٹی اور من گڑت کہانیاں گھڑی جائیں، اس شخص کے کردار کو نشانہ بنایا جائے، اس شخص کے بارے میں ہر غلط بات جو ہے وہ پھیلائی جائے اور اس کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کی، اور اس میں بڑے بڑے صاحب اقتدار شامل ہوں، بڑے بڑے طاقتور لوگ شامل ہوں، اور بڑی پلاننگ کے ساتھ، اور اس ایک شخص پر حملہ کیا جائے، 14 سال اس کو لگاتار جیل میں رکھا جائے، بچوں سے دور رکھا جائے، اور اس کو ایک بات بھی نہیں منوا سکتے، ایک بات۔ یہ ہے مستقل مزاجی، یہ ہے بہادری، جس طرح گورنر صاحب نے فرمایا کہ یہ ہے جرأت، یہ ہے استقلال، یہ ہے اپنے پاؤں پر کھڑے رہنا، اور اس کو کہتے ہیں کردار۔ اور پھر اتنی مصیبتیں سہ کے جس دن شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو اسی شہر میں شہید کیا گیا، پیپل پارٹی پر ایک قیامت تھی۔ لوگ یہ کہتے تھے کہ محترمہ کے جانے کے بعد شاید یہ پارٹی اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں ہوتی۔ ان کے خیال میں یہ تھا کہ ہم نے تو ایسے حالات پیدا کر دیے، اب ان کی قیادت کون کرے گا؟ لیکن میں یہاں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ایک سیاسی سائنسدان تھی، ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ تھی۔ ان کو بھی شاید اندازہ تھا کہ جہاں میں جا رہی ہوں میری جان کو خطرہ ہے۔ لوگوں نے ان کو کہا تھا کہ آپ نہ جائیں، آپ پاکستان نہ جائیں۔ اس وقت کے قیادت نے، اس وقت کے جنرل مشرف نے بھی یہ پیغام بھیجا، ایجنسیاں بھی یہ کہہ رہی تھی، اور اس وقت یو اے کے حکمرانوں نے بھی یہی مشورہ دیا تھا۔ پیپلز پارٹی کے کافی سینئر لوگوں نے بھی میرے سامنے یہ مشورہ دیا تھا کہ بی بی آپ پاکستان نہ جائیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ تو شہید محترمہ نے پتہ کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ جان جو ہے وہ اللہ کی امانت ہے، اور مارنے والے سے جو رکھنے والا ہے وہ بہت تکڑا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ میں ضرور پاکستان جاؤں گی، اگر خطرہ ہے تو پھر تو میں ہر حال میں جاؤں۔ اور یہ وہ مقام تھا کہ جب وہ یہاں تشریف لائی، وہ شہید ہو گئی، اس وقت پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں سوگ تھی، اور سندھ میں خاص طور پر ایک آگ لگ چکی تھی۔ میں اس کا چشمدید گواہ۔ جس جہاز میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی میت جو ہے وہ لے کر ہم لوگ گڑی خدا بخش گئے تھے، اس جہاز میں بھی تھا، اور میں نے وہاں پر جناب آصف علی زرداری کو پہلی دفعہ بڑے غم میں ڈوبا ہوا ایک انسان، اس حالت میں وہ وہاں جاتے ہیں تو وہاں پر نعرہ لگتا ہے، میرے سامنے کان کھپے، اس نے پاکستان کو بچایا، اور نہ صرف پاکستان بچایا بلکہ ایک